مسجد جا کے پڑھنی ہے، بادشاہی مسجد میں نہیں۔ مسجد ہے مسجد میں پڑھ، مسجد سے دور ہے گھر میں ہے گھر میں پڑھ لے، جنگل میں ہے جنگل میں پڑھ لے، صحرا میں ہے صحرا میں پڑھ لے، دیہات میں ہے ادھر ہی پڑھ لے، شہر میں ہے ادھر ہی پڑھ لے۔ گاڑی پہ جا رہا ہے، روک دے گاڑی کو، روک نہیں سکتا، کہا وہیں پہ نیت باندھ دے، اللہ تیری وہاں بھی سن لے، وہیں پہ نیت باندھ دے۔ سمندروں میں ہے، کشتی میں جا رہا ہے، یا اللہ رکنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اترنے کی جگہ نہیں ہے، پر تیرے رب اے اللہ تیرے نام کی صدا کانوں تک پہنچ چکی ہے، آواز بلند ہو چکی ہے، وقت ہو چکا ہے۔ میرا رب کہتے ہیں نہ اترنے کی فکر ہے، نہ بیٹھنے کی فکر ہے، نہ وقت کی مجھے اب فکر رہی ہے، تو آواز کر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں کہیں سے بھی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، مجھ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، مجھ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب نہیں ہے کہ خاص جگہ پہ منتخب ہوگی۔ اب اس سے ہٹ کے ایک دوسری عبادت آتی ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کے لیے بھی وقت ضروری ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، اب کوئی ربیع الاول یا محرم کے مہینے میں کہہ دے جو جی میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تراویح پڑھوں گا، ہاں وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اس کو ہم پاگل کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی عبادت کرنے والا، ہم اس کو شوق پورا کرنے والا کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کرنے والا، ہم اس کو اپنے جذبوں کی اطاعت کرنے والا کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کرنے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے کہا جائے گا بھائی اگر رمضان کے تمہیں روزے رکھنے ہیں تو رمضان کے مہینے میں رکھنا پڑیں گے، اگر تجھے تراویح ادا کرنی ہے رمضان کے مہینے میں ادا کرنی ہوگی، اگر تجھے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہے تجھے رمضان کے مہینے میں پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو ایسے ہی عرض میں یہ کر رہا تھا، کچھ عبادات ایسی ہیں ان کے لیے اوقات خاص ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں ان کے لیے جگہ خاص ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں ان کے لیے نہ وقت خاص ہے نہ جگہ خاص ہے۔ آپ نفل نماز کو لے لو، نفلی صدقہ خیرات کو لے لو، نفلی عمرے کو لے لو، اس طرح نفلی جتنے بھی کام ہیں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ گھر پہ بیٹھے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ دی، دعا کر دی، قبرستان میں ہیں وہاں دائیں بائیں ہٹ گیا قبرستان سے 2 رکعت نفل پڑھ دی، قبرستان والوں کے لیے دعا کر دی، جنگل میں ہے جہاں کہیں بھی ہے، کوئی اس کے لیے وقت حاصل نہیں ہے۔ بہرحال بات سمجھنے کی عرض کر رہا ہوں، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، جب جہاں جہاں اتنا آسان ہو چکا ہے آج وہیں پر اتنا مشکل بھی ہو چکا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کتنا آسان بھی ہے اور کتنا مشکل بھی ہو چکا ہے۔ اب قربانی کے دن آئیں گے، دیکھو جب تک ہمارے اندر ہوشیاری نہیں تھی، ہمارے معاشرے میں جب تک چالاکیاں نہیں تھی، ہمارا معاشرہ جب تک سدھرا ہوا تھا، اس وقت تک ان کی کانوں تک اللہ کی بات پہنچتی تھی، ہمارے بڑے اس پہ آمنا و صدقنا کر دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے لحاظ سے اگر آپ غور کریں، فکر کریں، آپ کو بہت سارے معترضین ملیں گے۔ قربانی کا عمل ہے ہمارے بڑوں نے کیا، بغیر چو چلا کیا، مہینہ آتا تھا، استطاعت ہوتی تھی، توفیق ہوتی تھی، جانور لے لیتے تھے یا پہلے سے رکھ دیتے تھے، دن آ جاتا تھا چھری پھیر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے، خود کھا پی لیتے تھے، جو بھی کرتے ہیں۔ اب قربانی آئی نہیں ہے، ابھی قریب ہے۔ سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے آج ہمارے طرح جائے آدمی تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی جو بابو ٹائپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور جی اللہ کو خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ وہ تو غنی ذات ہے کہ وہ جو جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنے جانور کٹ رہے ہیں، کیا جانور کے خون بہانے سے اللہ کی بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ اگر ہم یہ نہ کریں، یہ پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے دیں، دیکھو اگر یہ پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں گے،
اگر اس پیسے سے ہم کسی غریب کی شادی کر دیں گے، اگر اس پیسے سے ہم کسی غریب کے گھر میں خرچہ ڈال دیں گے، اگر اس پیسے سے ہم کسی غریب کے سر پہ چھت ڈال دیں گے، یہ سوالات نہیں ہوتے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کیوں ہونے لگ گئے یہ سوال؟ اس لیے ہونے لگ گئے کہ ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ یہ سوال میرے پیغمبر کی سمجھ میں نہیں آیا، صدیق اکبر کی سمجھ میں نہیں آیا، عمر ابن خطاب کی سمجھ میں نہیں آیا، ساری دنیا میں حکمرانی کرنے والے کی جناب سیدنا عثمان کو سمجھ نہیں آیا، علی المرتضیٰ فاتح خیبر شیر خدا کی سمجھ میں نہیں آیا، اور پوری دنیا کی عورتوں کی محدثہ عورت شیخ الحدیث جن سے کہا جاتا ہے اما عائشہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یا اللہ تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے قتل کروانا چاہتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے خون بہانا چاہتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے جانوروں پہ ظلم کروانا چاہتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے پیسہ ضائع کروانا چاہتا ہے، ہمارے پڑوس میں غریب رہتا ہے، ہمارے محلے میں غریب رہتا ہے، ہمارے علاقے میں غریب رہتا ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کے گھر راشن ڈال دوں، میں چاہتا ہوں اس کے گھر کی چھت ڈال دوں، میں چاہتا ہوں اس کی بچی کی شادی کروا دوں، یا اللہ اگر یہ پیسہ میں وہاں لگا دیتا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کر تو جو کچھ کرتا ہے، اپنا پیسہ اس پہ خرچ کر، اپنا مال اس پہ خرچ کر، اپنی جان اس پہ خرچ کر، اپنا وقت اس پہ خرچ کر، لیکن زبان سے یہ نہ کہنا کہ میں نے سنت ابراہیمی ادا کی ہے، زبان سے یہ نہ کہنا کہ اللہ تیرا حکم پورا کیا ہے، زبان سے یہ نہ کہنا میں نے پیغمبر خدا کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا خون بہاؤ، بس وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ، بس بات ختم۔ اب اس کے سامنے کسی کا فلسفہ نہیں چلے گا، اب اس اور بہت سے مواقع ہیں وہاں یہ کبھی بھی سوال نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اجتماعی طور پہ ہماری شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے اور فضول لغویات میں ہمارے کتنے خرچے ہوتے ہیں، وہاں یہ لوگ کبھی اٹھ کے آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی شادیوں میں اتنا خرچہ نہ کریں، فضول خرچے آپ یہ نہ کریں، فلاں کام نہ کریں، فلاں کام نہ کریں، اے سی میں نہ بیٹھیں، اچھی گاڑی نہ خریدیں، اچھی کھونا نہ بنائیں، اچھا بنگلہ نہ بنائیں، اچھے پلاٹ نہ خریدیں، یہی مال غریب پہ خرچ کر دیں۔ وہاں کوئی بھی وہاں میرے آپ کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے مستقبل کے لیے جمع کر، بچوں کے لیے جمع کر، بینک بیلنس بنا، نہیں ہوگا تیرے بچے کیا کریں گے، نہیں ہوگا تیری اولاد کیا کرے گی، بھیک مانگے گی، فلاں کرے گی۔ وہاں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جہاں اپنی فکر ہے وہاں اولاد کی فکر کر، لیکن اعتراض نہ کر، سوال نہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ہر بات کے متعلق سوال نہ کیا کرو، اگر کرو گے تمہیں بتائی جائیں گی پھر تکلیف ہوگی۔ اللہ کہتا ہے پھر پچھتاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کہا قربانی کا جانور ذبح کرو اگر اپنا قاتل معلوم کرنا ہے۔ سوالات شروع کر دیے، کیسا ہو جی، کہاں کا ہو جی، کس علاقے کا ہو جی، کس رنگ کا ہو جی، کس نسل سے ہو جی، کس سے خریدے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی۔ اللہ نے اتنی مشکل میں ڈال دیے، اتنی مشکل میں ڈال دیے کہ اس ایک جانور کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ساری معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ وجہ کیا بنی کہ اللہ نے کہا کر، تو ایمان والے کی شان یہی ہے آمنا وصدقنا۔ دوسرے نمبر پر کہتا یہ ہوں کہ دین جہاں آسان ہے وہاں اتنا مشکل بھی ہے، وہاں اتنا مشکل بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ آج کل تو خود مشکلات ہم نے بنائی ہیں۔ اس وقت پچھلے 2-4 دنوں کی بات ہے،